الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، پیارے نوجوان بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی یہ تقریب، آج کا یہ پروگرام، لیکن مسجد اصل آبادی نمازیوں سے ہے۔ اگر محلے کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، مرضی کے مطابق مطلب یہ ہوا کہ ظہر عصر مغرب کے پڑھ لیا، عشاء میں سو گئے، فجر میں غائب، یہ نماز نہیں۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو، کچھ چھوڑنا، کچھ پکڑنا، کچھ کرنا، کچھ نہ کرنا، یہ کام نہیں، بلکہ پورے طور پر داخل ہونا، یہ اسلام کی علامت ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور اگر آپ نے مسجد کا حق ادا کیا تو کل میدان محشر میں یہی مسجد آپ کے لیے گواہ ہوگی۔ یہ بار الہ محلے والوں نے، قلیچ آباد والوں نے ہمارے حق ادا کیا۔ اب میں یہ نہیں دیکھنا چاہتی ہوں کہ محلے کا کوئی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر جہنم رسید ہو۔ یہ سفارش کرے گی مسجد، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے بوت گویائی عطا کرے گی، ایک ایک فرد کے بارے میں یہ مسجد گواہی دے گی۔ لیکن کب گواہی دے گی؟ اس وقت گواہی دے گی جب آپ مسجد کا حق ادا کر کے دنیا سے جائیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اپنے منمانی کیا، مسجد کا حق ادا نہیں کیا، تو کل میدان محشر میں آپ کے خلاف یہی مسجد گواہی دے کہ بار الہ تعمیر تو کرا دیا لیکن آبادی سے معروف رکھا۔ تب آپ غور کریں، سارے لوگ، چاہے مردہ پردہ نشین مائیں اور بہنوں ہوں، چاہے بیٹھے ہوئے نوجوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، سارے لوگ غور کریں کہ جس کی سفارش یہ مسجد کر دے گی، اللہ کے گھر کرے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ اور جس کی تائید، جس کی سفارش، جس تصدیق یہ مسجد کر دے گی، اللہ کے گھر کر دے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے جہنم رسید نہیں کرتی۔ برادران عزیز، آپ بظاہر محسوس کرتے ہیں کہ خلیج آباد کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے، آپ کو پتا ہے اس کی نسبت کتنی بڑی ہے؟ روئے زمین پر جہاں کہیں بھی جو بھی مسجد ہو، یہاں تک کہ چھپر کی مسجد ہو، کچی مٹی کی مسجد ہو، پلاسٹر نہ ہو، عظیم شان نہ ہو، ساری مسجدوں کا تعلق اللہ کے گھر۔ روئے زمین پر جو پہلی مسجد بنائی گئی بیت اللہ شریف، سب سے اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے جب قیامت آئے گی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ مسجدوں کو اٹھائے گا۔ ساری مسجدیں سمٹ کے ایک جگہ ہو جائیں گی، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اٹھائے گا۔ کوئی مسجد نہ خس و خاشاک میں، نہ یہ دریا سمندر میں، نہ ہواؤں میں، نہ اور فضاؤں میں، نہ اڑے گی، نہ بہے گی، نہ خس و خاشاک ہوگی، کچھ نہیں۔ اپنے مقدس مقام کو، اپنے مقدس گھر کو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے اٹھائے گا۔ اس کے بعد قیامت آئے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ، دریا سمندر، سب کہیں پتہ نہیں چلے گا۔ ایک دم چکیل میدان، جب دنیا نہیں تھی، جو کیفیت تھی، اسی کیفیت پر میدان محشر میں یہ ساری دنیا ہو جائے گی۔ سوچیے، اور اس بعد جب حساب کتاب ہوگا کہ خلیج آباد کی مسجد میں کتنے لوگوں نے حصہ لیا،
کس نیت سے حصہ لیا، کس کام کے لیے حصہ لیا، دکھانے کے لیے یا اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے یا اس لیے کام حصہ لیا ہے تاکہ محلے کے سارے لوگ اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ گرمی کے زمانے میں پنکھا لگا دیا اور جاڑے کے زمانے میں گرم پانی کا انتظام کر دیا، نمازیوں کی سہولت کے لیے یہ سارا کام کر دیا۔ جانتے ہیں ایک دو نہیں 4 گواہ موجود ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ خلیج آباد کی مسجد میں کن لوگوں نے کس نیت سے کتنے اخلاص کے ساتھ تعاون کیا۔ 1-2 گواہ نہیں، 4 گواہ۔ دنیا کے گواہ تو یہ عالم ہے کہ روپے کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، خوف کے ذریعے کل جاتا ہے، بدل جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ 4 گواہی ایسی ہوگی جو رائی کے دانے کے برابر بھی نہ پلٹے گی، نہ ہٹے گی، نہ اپنی جگہ سے چلے گی۔ غور سے سن لی، بات لمبی مجھے نہیں کرنی، اختصار کے ساتھ بڑی سادی بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 4 گواہ کون ہیں جو یہ بتائیں گے کہ خلیج آباد کی مسجد میں کن لوگوں نے کس نیت سے حصہ لیا ہے، یا کون لوگ ایسے بھی رہے جو طاقت، استطاعت، قوت، مال، دولت سب کچھ ہونے کے بعد بربنائے مخالف انہوں نے مسجد میں حصہ لینا پسند نہیں کی، نہیں حصہ لیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ نہ کھاتے ہیں، نہ کھلاتے ہیں، نہ دیتے ہیں، نہ دلاتے ہیں، بلکہ مر جاتے ہیں کفی افسوس مستے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت کیا چاہیے؟ تو غور سے سنیں 4 گواہ کون؟ نمبر 1، پہلی گواہی اللہ رب العزت۔ کہیں بھی 70,000 پردے کے اندر کوئی نیکی کرے گا اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ 70,000 پردے کے اندر کوئی بھول بھٹی نہیں کر رہا، برائی کر رہا، اللہ اسے بھی دیکھ رہا۔ اللہ کے نزدیک ہر چیز، اس لیے آدمی کو ہر وقت استعداد کرنا چاہیے، اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے، اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے مومن کا دل ایسا منور ہو کہ ہما وقت وہ اللہ کو دیکھے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کو دیکھنے کے لیے بہت قربانی کی ضرورت ہے، یوں ہی نہیں مل جاتی، اس میں بڑی خاک چھینی پڑتی۔ ایک مرتبہ میرا سفر ہوا، الحمدللہ پہلا سفر بیت اللہ شریف، آپ کے شہر کے بہت ہی معتبر، مستند، معیاری عالم، پیر، مرشد حضرت مولانا حسنین صاحب دامت برکاتہ فرمایا کہ تم کو میرے ساتھ حج میں چلنا ہے۔ غور فرمائے، صرف 4 دن باقی رہ گئے حج، صرف 4 دن باقی رہ گئے، اور کہا تجھے میرے ساتھ چلنا ہے۔ میرا پاسپورٹ مماریہ میں نے دیا، شام کو اطلاع آئی کہ ویزا لگ گیا۔ صبح مولانا کا گاڑی سے چلنا لکھنؤ سے صرف فلائٹ سے چلنا ہے۔ پھر ہم لوگ چلے گئے، حج میں چلے گئے۔ تو ان کا یہ عالم تھا کہ جب میرے بغل میں لیٹے تو بے ساختہ رات میں سوئے ہوئے اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، مولانا کیا کر رہے؟ دیکھا سو رہے، کیونکہ پہلا دن تھا، پہلا اتفاق تھا۔ پھر میں سو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد آواز آئی، پھر میں جگ گیا، اللہ۔ تو میں خاموش تھا، چپتا سویا ہوگا۔ صبح میں نے پوچھا حضرت بتائیے کیا معاملہ، آپ جگ رہے سو رہا؟ تو بتایا کہ میں نے 5 سال تک تہجد کی نماز میں اللہ کے ضرب لگائی، یہ آواز میں زبان سے نہیں نکالتا، بے ساختہ میرے دل کی آواز ہوتی جو نکلتی ہے۔
اسی لیے کسی مجذوب نے کہا ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ آج ہم 12 گھنٹہ سوتے ہیں، 10 گھنٹہ سوتے ہیں، سوتے سوتے بدن تھک جاتی ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں احساس ہوتا کہ بھور اٹھ جائیں، 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، اللہ کے سامنے معلوم جا کر معافی مانگ لیں گناہوں کی، روزی کی برکت کے لیے دعا کر لیں۔ اللہ کو بھور کا یہ ایک قطرہ آنسو بہت پسند، بہت پسند، بہت پسند۔ فرمایا کہ 5 سال تک ہم نے مجاہدہ کیا تب جا کے دل سے آواز نکلتی۔ سوچیے تکابرین یوں ہی نہیں اللہ والے بنتے ہیں جی، اس کے پیچھے مجاہدہ کرتے ہیں، خیر تو بڑوں کی بات، لیکن ہمیں کم از کم 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ کسی بھی حال میں ہر آدمی یہ طے کر لے ہمیں فرض نماز نہیں چھوڑنا ہے، جس حال میں بھی ہے ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو کل قلیچ آباد کی مسجد یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور اس کی گواہی کوئی ٹال نہیں سکے گا، اس کی گواہی معتبر۔ تو جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے تو 4 گواہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ رب العزت، پہلا گواہ۔ دوسرا گواہ یہ فرشتے جنہیں ہم دیکھ نہیں رہے، ایک ایک نقل و حرکت لکھتے رہتے ہیں، ایک ایک نقل و حرکت لکھتے ہیں۔ آج کل تو بہت آسان ہو رہا ہے، موبائل میں ایک سم لگا دیجیے، دیکھیے اتنی بڑی سم، اتنی بڑی سم، اور اسے پورا قرآن بیٹھ کے سنتے رہیے۔ اور پھر میں ایک دوسرا دیکھا کہ 7 قسم کی قرأت کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پورا قرآن اتنے بڑے۔ سوچیے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تاکہ آدمیوں کو یقین ہو جائے کہ یہ فرشتہ مقرر ہے جو لکھ رہا ہے، کوئی ایک دائی کے دانے کے برابر کوئی بات چھوڑے گا نہیں، بالکل بالکل۔ 2 گواہ ہو گئے جی، بولیے دور سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 مہینے بتایا، 2 آپ لوگ بتا دیے۔ ارے بھائی بہت دن، ابھی تو 2 دن پہلے آپ لوگوں نے اتنی بڑی لمبی چوڑی تقریر سنا، 2 عالم سے سنا، برابر سنتے رہتے ہیں، کچھ آپ بھی کیجیے، کوئی ہم ہی بتائیں گے۔ تیسری گواہی یہ ہے کہ میدان محشر میں جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ بندہ کیا کر کے آیا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اسے مفت نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ موقع دے، سوال کرے کہ بندے تم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو کچھ انسان وہاں بھی اپنی چالبازی کا ثبوت دیں گے، وہ یہ سوچیں گے کہ میرا نام عبد الرحمن ہے، پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں عبد الرحمن ہوں گے، تو پھٹ سے کہہ دے گا کہ بار الہ میں نے یہ سب نام کام کوئی غلطی نہیں کیا، کوئی دوسرا عبد الرحمن ہو۔ وہ یہ سوچے گا کروڑوں عبد الرحمن ہے، اگر میں کہہ دوں گا تو اللہ نے کہا کس کو تلاش کریں گے، کروڑوں عبد الرحمن جی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں کتنے بڑے کریم، کتنے بڑے رحیم، غصہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیں کہ بندہ کیا کیا کرتا ہے، دنیا میں تو کرتا ہی تھا، یہاں بھی اس سے بات نہیں آ رہا، اتنا چالاک کی ثبوت دے رہا ہے۔ جانتے کیا ہوگا؟ اس ہاتھ کے ذریعے سے یہ مولانا عبد الرحمن صاحب کی قلم تھی، عبد الرحمن دوسرے نے چوری کر لیا۔ اب یہ سوال ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کہیں کہ ان کی قلم چرائے کا نہیں، تو عبد الرحمن کوئی اور ہوگا۔ تو اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ اس ہاتھ کے اندر قوت گویائی عطا کر دیں گے، یہ ہاتھ بولے گا، یہ ہاتھ بولے گا، کہے گا بار الہ میں نے فلاں دن، فلاں گھنٹہ، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ یہ قلم فلاں کی چوری کیا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے تلاش کریں گے۔ 3 گواہی ہو گئی، 4تھی گواہی اس کو بھی سن لیجیے غور سے۔ جس مقام پر
اگر چوری خلیج آباد میں کیا ہے، جس زمین پر کیا ہے، جس گھر میں کیا ہے، جس دکان میں کیا ہے، جس مکان میں کیا ہے، راستے میں کیا ہے، وہ راستہ بولے گا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. یہ زمین بولے گی. جس مقام پر وہ غلطی کی گئی، گناہ کیا گیا، وہ مقام بولے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کو جو گویا عطا کریں گے کہ فلاں مقام میرے اوپر فلاں دن فلاں گھنٹہ فلاں منٹ اس نے کام کیا، یہ غلطی کیا، یہ گناہ کیا. سوچیے، تھوڑا غور کیجیے. یہ وقت آنے والا ہے، سب کے پاس سامنے آئے گا کہ اول سے لے کر آخر تک پوری کائنات کے انسان جمع ہوں گے. انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، اور خود آقا مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ان کے سامنے ہر ایک کو حاضر ہوگی اور حساب کتاب ہوگا. بتائیے کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ اس مقام پر حفاظت کے ساتھ رکھیں. لیکن یاد رکھیے، جب کچھ کر کے جائیں گے تب کچھ پائیں گے. اگر کر کے نہیں جائیں گے تو پھر یہ وعدہ اطمینان رکھنا، مطمئن ہو جانا، یہ کہنا کہ اللہ کریم ہے. نہیں، اللہ کریم آئی ہے. اللہ کے کرم کا تو یہ عالم ہے کہ محبت کے 100 درجے ہیں. کتنے؟ 100 درجے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک درجے میں پوری کائنات کے انسان، جنات، درندے، پرندے سب کو دیا ہے ایک درجے کی محبت میں، اور 99 محبت کا درجہ اپنے پاس رکھا. اب بتائیے اللہ کتنا بڑا کریم، کتنا بڑا ستار، کتنا بڑا وہاب، سب کچھ. لیکن یہ امید اس وقت رکھیے جب اللہ کا حکم پورا کر کے جائے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ چاہے غمی ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے اپنا ہو، کوئی پرایا ہو، جہاں کہیں بھی جو بھی کام کرے وہ اللہ کی رضا تو پہلے سامنے رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے رکھے، اس کے بعد کرے. دنیا کچھ بھی کہے، پاگل کہے، دیوانہ کہے، مجنون کہے، مفلس کہے، کچھ بھی کہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اگر اللہ ہمارا راضی ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے اعمال اخلاق کے دار میں ہے. تو برادران عزیز، یہ بہت بہترین موقع آپ حضرات کو ملا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے محلے میں اتنی خوشنما، عظیم شان، بہترین مسجد بنا دیا. ہر طرح کی سہولت یہاں ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ شغف ہے، نہ ہنگامہ ہے، نہ بازار ہے. بیٹھ کر کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ تمام حضرات اس مجمع میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے گواہی دیں کہ انشاءاللہ جو ہوا آج کی تاریخ سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ.